اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ توحید سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مالک اور امانت کی حقیقت کیا ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں سمجھے تھے اعتبارات الہ۔ اعتبارات الہ ہم کو کیا پتہ چلے تھے؟ ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو ہم ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو ذات یعنی الہ کے اعتبار ہے، یہ الہ کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیشن کریٹ کر کے ہم کو بتائے کہ ذات میں الہ کیسا ہونا، خدم ہونا، یعنی خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا۔ اور دوسرا اعتبار کیا ہے؟ صفات۔ صفات میں الہ کیسا ہونا، کامل ہونا۔ کیسا کامل ہونا؟ از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہونا۔ پھر تیسرا اعتبار کیا ہے؟ افعال۔ افعال میں کیسا ہونا الہ؟ مختار ہونا، یعنی قوت ذاتی ہونا، اپنے کام کو کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہونا۔ تیسرا اعتبار۔ چوتھا اعتبار کیا ہے؟ آثار۔ آثار میں الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، یعنی ذاتی ملک ہونا اس کی۔ تو آج ہم نیچے سے شروع کریں گے، یعنی آثار سے شروع کریں گے۔ جو پہلا اعتبار نیچے سے ہو رہا ہے، فورتھ ون جو ہے آثار ہے۔ آثار میں الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ، ہم بچپنے سے سن لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سارے جہانوں، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی جو ہے۔ بچپنے سے ہم چھوٹے بچوں کو بھی یہی سکھاتے اور بڑوں ہوئے تو بھی ہمارے کو وہی سننے میں آتا، ہم وہی بولتے بھی۔ اب جب ہم بچوں کو سکھاتے تو بس یہی سکھاتے کہ اللہ مالک ہے بولو بول کے، مگر آج بھی ہماری فہم بس اتنی چ رہ گئی۔ اللہ مالک ہے خالی اتنی چ رہ گئے۔ اللہ مالک تو ہے مگر ہم کیا ہے پھر؟ اللہ تو مالک ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اگر مالک ہے تو پھر یہ اللہ کوئی چیز، یہ پانی کا مالک اللہ ہے، اب وہ پھر ہمارے پاس کیا کر رہی وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ مالک ہے تو اللہ مالک ذاتی مالک ہے، اللہ ذاتی مالک ہے۔ ہمارے کو امانت کے طور پر دیا کہ یوز کرو تم، میں بعد میں اس کا حساب لیتا ہوں، اور جیسا میں بولا ویسی یوز کرنا، جیسا میری مرضی ہے ویسا یوز کرنا۔ اگر اب اللہ والے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اب ہم جو ہے چار مینار کے پاس ایک بائک، کسی دوست کی بائک لے کے چار مینار کے پاس گئے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے، کچھ بھی کام سے۔ تو خالی وہاں پہ بائک کو پارک کر کے ایک دکان میں گئے، اندر دکان میں خالی 2 منٹ کے لیے جا کے آتے کہ وہاں پہ پولیس والے بائک کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اب جب بائک کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو جب انہیں پوچھتے بائک کس کی ہے بول کے، تو کیا بولتا وہ بندہ کہ میری بائک ہے بولتا ہوں، مگر اس کے دل میں کیا رہتا؟ یہ میری نہیں، میرے دوست کی ہے۔ یعنی اس کو امانت کا احساس ہے وہاں پر، انہیں جب میری بول رہا مگر اس کے دل میں کیا ہے؟ نہیں، یہ میرے دوست کی، اگر کچھ بھی ہو گیا تو پھر انہیں ناراض ہو جاتا میرا دوست، میرے کو اس کو جواب دینا رہتا کیونکہ میری ذمہ داری پہ ہے یہ بول کے۔ اب اسی طرح ہمارا جسم ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی جیسا گواہی دینے کا حق ہے ویسا گواہی دیا۔
اب ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیب پڑھ رہے ہیں، یعنی کلمہ طیب، کلمہ یعنی پاک، طیب مانے بات، پاک بات، کلمہ طیب جو ہے پاک کلمہ ہے۔ تو جب ہم زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں اللہ ہی مالک ہے، مطلب ہماری اصطلاحی معنی میں ہم سمجھا رہے ہیں اس کے لفظی معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، ہم وہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں بھائی بیٹے آپ بولیے کہ یہ اللہ ہی مالک ہے، بلکہ نہیں تو ان کو مالک بول لیتا ہوں، وہاں جا کے جو نان مسلمس کرتے ویسا کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، اگر ماں باپ اس کو صحیح بات نہیں بتائے تو سمجھانے کے لیے بولتے اللہ ہی مالک ہے۔ تو بڑے ہوئے تک وہی سمجھ رہتی، ہمارے عام بھائیوں میں یہی سمجھ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، بولے تو کیسا مالک ہے وہ نہیں معلوم، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو من میں ہے وہ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کو جا کے حساب دینا ہے، اللہ کو جا کے اپنا منہ دکھانا ہے۔ کیسا دکھائیں گے اپن اللہ کو منہ؟ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کہ یہ میرا امتی ہے، کیسا بولیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اس کی ایک مثال، اسکول کو ہم گئے، پورے ہم لوگ جو ہے اسکول کو گئے نا، اسکول میں کیا ہوا، اگر کوئی بچہ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن پہ پاس ہوتا ہے تو ہر ٹیچر بولتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ میری کلاس کا ہے، یہ بچے کو میں پڑھائی، یہ بچہ میری کلاس کا ہے۔ اگر کوئی بچہ فیل ہو گیا اور ہمیشہ فیل ہوتے رہا تو کوئی ٹیچر بولے گی کہ ایک بچہ میری کلاس کا ہے، بولے گی ہاؤ ٹھیک ہے وہی وہ میری کلاس کا ہے بول کے ایسا بولتے ہیں، مگر پراؤڈلی نہیں بولتے کہ یہ میری کلاس کا ہے بول کے بچہ۔ وہی اگر فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے بچے کو پراؤڈلی بولتے کہ یہ دیکھیں میری کلاس کا بچہ ہے، میں اس کو پڑھائی بول کے جو ہے آج انہیں فرسٹ پہ آ رہا، سیکنڈ پہ آ رہا، جو بھی ہے۔ یا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہم ویسا سیکھنا، ویسا اس کے اوپر عمل کرنا اور ویسا لوگوں تک پہنچانا۔ پہلے ہم سیکھے تو صحیح، اس کے اوپر عمل تو کریں، اس کے بعد ہمارے گھر والوں کو سکھائیں، ہمارے دوست احباب باہر والوں کو سکھائیں۔ ہم ہی نہیں سیکھ رہے ہیں، نہ ہی ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ہم سکھانے اور پہنچانے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم ایسا سیکھنا، ایسا عمل کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، آخرت کے دن، حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کہ یہ میرا امتی ہے، یا باری تعالیٰ انہیں جو ہے میرا مشن جو میں لے کے آیا تھا وہ انہیں میرا آگے لے کے چلا، انہیں میرے مشن کو پورا کرا۔ بھلے ہی کام کرو نہ کوشش میں لگے ہوئے رہنا، ہم کوشش کرتے رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں ہمارا شمار کر لیں گے۔ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، شفاعت کرا دیتے، مگر سب سے کب شفاعت ہوتی کہ اپنی وہ نمبر اپنا کب آتا کی، تو ہم آگے نمبروں والوں میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو آسانی عطا فرمائے۔ اب جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں آثار میں اللہ ہی مالک ہے، تو ہمارے پاس امانت ہے۔ اب ہمارے کو امانت کوئی دیے ہمارے کو، اب جیسا کوئی ہمارے کو جو ہے ایکویریم لا کے دیے، بازو والے باہر جا رہے ہیں، انڈیا کو چھٹی کے لیے جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، ہمارے گھر میں مچھیوں کا جو ایکویریم ہوتا ہے وہ گھر میں لا کے دیے بھائی، اور یہ اس کا کھانا لا کے دیے 1 مہینے کا کہ بھائی یہ کھانا ہے، یہ ایکویریم ہے، ہم لوگ چھٹی کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینہ جو ہے آپ اپنے پاس رکھیے اور بچوں کو کھانا ڈالتے رہنا۔ اب مچھیوں کو ہم کیسا کھانا ڈالتے ہیں؟ ہم بھلے ہی کھانا نہیں کھائیں گے مگر مچھیوں کو برابر 3 ٹائم کھانا ڈالیں گے، کئی کو 1 مہینے کے بعد انہیں آگے پھر پوچھیں گا، اگر اس میں سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مچھی مر گئی تو پھر وہ کیا بولے گا، ارے بھائی تم ہمارے مچھیوں کا صحیح طرح سے دھیان نہیں رکھے، اگر نہیں کر سکتے، خیال نہیں رکھ سکتے تو بول دینا تھا بھائی، میں کسی اور کا رکھ لیتا تھا، یہ بولتا نا انہیں آ کے۔ تو ہمارے کو اس کی ناراضگی نہیں چاہیے، اس کا جو ہے انہیں جو اپنے اوپر الزام لگا رہا نا وہ الزام نہیں ہونا ہمارے کو، وہ بچنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم کھانا نہیں کھاتے، مگر ہمارے کھانے سے پہلے وہ مچھلیوں کو کھانا کھلاتے، 3 ٹائم دیکھتے رہتے کہ ہاں بھائی نہ صحیح تو ہے نا ان لگا۔ تو کئی کو یہ امانت جو ہمارے پاس ہے وہ جلدی چلے گئی تو بس ہے ہمارے کو، کیونکہ دوسرے کی بازو والے کی ہے یہ، تو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، کئی کو جلدی چلے گئی تو بس ہے، امانت ادا ہو گئی تو بس ہے، ہم فری ہو جاتے۔ اسی طرح ہم بھی یہ عالم شہادت میں امانتوں کو ادا کرنے کے لیے آئے، تو امانت ادا کرنے کے لیے وہ امانت کا پہلی بات احساس ہونا۔ اب احساس
ہم تو نہیں کرے کبھی احساس، ہم کوئی اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں ہمارے کو دیے، کبھی ہم بولے احساس کرنا کیسا، کبھی ہم بولے کہ صبح میں اٹھنے کے بعد میری آنکھوں کی روشنی ویسی چلنا جو پہلے کے کل گیا سو دن چلی، یا ہم کبھی بولے کہ میرے دل میں صحیح طرح سے بلڈ پمپ ہونا چاہیے آج کے دن، اگر نہیں ہوا تو کبھی ہم سوچے کہ اگر نہیں ہوا تو کیسا، میری سانس چل رہی مگر کبھی بھی رک جا سکتی، آج جو ہے 50,000 ٹائمز میری سانس پمپ ہونا، وہ اپن کبھی پمپ کر کے رکھ لیے، موٹر ہے گا اپنے اندر، کچھ نہیں ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہڈیوں کو کیلشیم ملنا، وہ کھانے سے کیلشیم پہنچ رہا، ہم خالی کھانا کھا رہے ہیں، حلق سے اتر جا رہا، پیٹ میں جانے کے بعد وہ کون پہنچا رہا، ہڈیوں کو کیلشیم پہنچنا، وٹامن ڈی پہنچنا، منرلز، کتنے کی وٹامنز، کتنے کی چیزیں پہنچنا ہے، بالوں کو کچھ اور، سکن کو کچھ اور، آنکھوں کو کچھ اور، کانوں کو کچھ اور، ہڈیوں کو کچھ اور، گوشت کو. اللہ اندر جانے کے بعد جو ترتیب ہو رہی، جو پروسیس ہو رہا، وہ کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، جو مالک ہے انہیں کر رہا. اور ایک بہترین مثال اللہ والے دیتے، ہم ایک گھر میں گائے لا کے پال لو، گائے لا کے پال لو، ہم گھر میں گائے لا کے پال لی اپن، تو مالک جو گھر میں گائے لے کے آیا، انہیں رات میں دعوت کو جا کے 3 بجے رات کو بھی آیا، تو اس کو پہلا خیال کیا رہتا، ارے میری گائے بھوکی ہے وہاں پر، بلکہ انہیں آتے کہ سوتا نہیں، تھکے ہوا رہتا، لیٹ کے جب بستر پہ لیٹ کے جب یاد آتا اس کو کہ میری گائے بھوکی ہے، فوراً اٹھ کے جا کے کھانا ڈالتا اس کو. اور وہ گائے جو ہے انہیں میرے کو کھانا نہیں ڈال رہا بول کے بازو والے کا نہیں چلے آتی، وہیں ٹھہرے ٹھہرے پکارتے رہتی، خالی پکارتے رہتی، انہیں بازو والے کا نہیں جاتی. ہمارے ایسی بیمان نہیں ہے انہیں. اپن جو ہے اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری نہیں کر رہا بلکہ جو ہے اپن یہاں چلے جاتے ہیں، ہم بے صبر ہیں نا، ہمارے کو صبر نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ دیے تک. ہم کیا ہے، ہمارے کو کیا چاہیے، آخری تک ویٹ کرنا، لاسٹ اننگ کے لاسٹ اوور کے لاسٹ بال تک ہمارے کو ویٹ کرنا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے ہماری وہ چیز کو. جب تک اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے، جب تک ویٹ کرے تو برابر ہمارے کو وہ چیز ملتی. پھر جو ہے انہیں گھر میں لا کے انہیں جو ہے گائے وہاں پر پیخت بھی کر دی، تو انہیں کیا کرتی، وہیں پھر لیتے رہتی. کون اٹھانا آ کے، وہ مالک ہی چھٹانا، کہیں کو وہ مالک لے کے آیا، مجھ کو معلوم ہے کہ انہیں سے میرا خیال رکھتا، انہیں کھانا ڈالتا، انہیں میری پیخت صاف کرتا، غلاظ جو بھی ہے سب انہیں سے کرتا. تو ہمارے کو بھی ویسا یقین ہونا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، میرے پاس کیا ہے، امانت ہے، میرے کو وہ امانت ادا کرنا ہے. اب دیکھیں، ہم امانت ادا کرنا ہے تو ہم صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہم یہ زندگیوں سے سیکھیں، ہماری زندگیوں میں یہ چیز لے کے آنا تو ہماری زندگیاں کامیاب ہے. نہیں تو ہمیشہ پریشانی سے رہتے اپن، کبھی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتے، نہ کبھی ہماری عبادتیں قبول ہوتے، نہ کبھی ہمارے نمازیں قبول ہوتے. نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، کہیں کو اپن پھر پریشان ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں پھر ہمارے دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں پھر ہمارے کوئی چیز کام ہی نہیں بن رہے ہیں، کہیں کو ہمارے اندر وہ نہیں ہے، وہ امانت احساس، امانت کا نہیں ہے نا، ایمان جیسا لے کے آنا ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو امانت کا احساس کرنے والا بنائے اور ساتھ میں ایمان والا بنائے. تو اب جو ہے دیکھتے ہیں، پہلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی جب دور خلافت چل رہی تھی تو آپ کیا کرتے تھے، دن میں آپ جو ہے تقریباً 50% آف دا ورلڈ آکیوپائی کر لیے تھے، یعنی پورا فتح کر لیے تھے آپ. تو جب آپ دن میں جو ہے دوسرے کنٹریز کے سفیر آتے تھے ملنے کرنے، آپ پھر اب دن میں ان لوگوں سے ملتے تھے، پھر رات کے ٹائم پہ آپ سوتے نہیں تھے، مشق کرتے تھے، مدینہ منورہ میں گھومتے تھے کہ کوئی چیز کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، مشق کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کوئی کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کو کچھ تکلیف تو نہیں ہے. تو آپ گھومتے تھے، مشق کرتے تھے. جو آپ ایک رات مشق کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں سے صرف دھواں نکل رہا ہے آگ کا. تو آپ گھر میں جھانک کے دیکھے تو روٹیاں نہیں پک رہی، خالی آگ کا چولہا جل رہا ہے، اور اندر ایک بوڑھی ماں ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. تو اور بچے بھوکے ہیں، اور صرف وہ آگ لگائے وہ بچوں کو بتانے کے لیے کہ روٹی بن رہی ہے، اور مگر وہ روٹی نہیں ہے وہاں پر. ان لوگوں کے پاس اتنی جو ہے وہ لوگ اتنے وہ ہے کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، اتنے مسکین ہیں وہ لوگ. تو
آپ فرما رہے ہیں وہ عورت جو ہے، وہ ماں جو ہے بھوک سے فرما رہی ہیں کہ ایک جب قیامت کا وقت آئے گا، حضرت عمر ہوں گے اور میرے ہاتھوں میں ان کا گریبان ہوگا، اور میں پوچھوں گی ان سے کہ ہم لوگ آپ کے دور خلافت میں بھوکے تھے اور آپ ہماری ضیافت کیوں نہیں کرے، آپ ہمارے کو پوچھے گا ہی کیوں نہیں. میں آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، آخرت کا دن ہوگا اور میرے ہاتھوں میں حضرت عمر کا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی ان سے. تو جیسا آپ باہر ٹھہر کے سن رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً آپ جو ہے اندر پہنچے. اے میری ماں کیا ہوا، آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ ہمارے امیر، آپ جانتے نہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کبھی دیکھے نہیں تھے. تو دیکھو ہمارے امیر المومنین ایسے ہیں، ہم یہاں پر بھوکے بیٹھے ہوئے، ہمارے کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جو ہے ہم یہاں پہ بھوکے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، مگر ہمارے امیر المومنین کو کچھ پڑی نہیں ہے. اور یاد رکھنا آخرت کا دن ہوگا اور میرے ہاتھ ہوں گے اور حضرت عمر کا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سوال کروں گی ان سے. تو آپ جو ہے ایک دم اللہ کے خوف سے، یعنی امیر المومنین ہے، وہ وقت کے دور خلافت میں ہے، آپ کا خلافت دور چل رہا ہے. پھر آپ جو ہے ایک دم وہ ہو گئے، اللہ کے خوف سے کانپنے لگے آپ. پھر آپ فوراً آپ گئے، آپ کے مال غنیمت میں سے آٹا، کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہے لے کے، آپ کا غلام بھی تھا. یا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی اٹھاتا ہوں آپ کے ساتھ سامان. تو آپ فرمائے کہ نہیں، تم نہیں چلو، صرف میں ہی جاؤں گا اکیلے. تو آپ پورا سامان کھانے پینے کا لے کے آپ کی ماں ان کے گھر پہ پہنچے. پھر پہنچ کر آپ اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کھلائے. دور خلافت کا وقت ہے، دن میں سفیر آ رہے ہیں، رات میں مشق کر رہے ہیں، اور رات میں ایسی چیز ہے تو یہ بنا کے بھی کھلا رہے ہیں. پھر بعد میں بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کر، وہ جو چھوٹے بچوں کو ایسا ٹائیگر بن کے جو ایسا گھماتے ہیں نا، ویسا بھی گھما کے بچوں کو کھلا رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، آپ کیوں ایسا بول رہے تھے کہ جو ہے آخرت کا دن ہوگا اور عمر کا گریبان میرے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو ان کو پڑی نہیں ہے ہماری، ہم اتنے بھوکے ہیں. اے میری ماں، جو بدلہ لینا ہے، جو آپ کی جو چیز آپ کو جو کرنا ہے یہیں پر کر لیں آپ میرے ساتھ. آپ کا گنہگار حاضر ہے آپ کے سامنے، یہ فقیر حاضر ہے آپ کے سامنے، یہ خدمت گزار حاضر ہے آپ کے سامنے. جو حساب کتاب لینا ہے میری ماں ابھی لے لے. اللہ کے سامنے میں حساب کتاب نہیں دے سکتا ہوں. کیونکہ میں ہی وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ فرمائیں کہ میرے کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے آپ، تو اس سے ہمارے کو کیا معلوم ہوا کہ وقت کے خلفاء خلافت کا دور چل رہا، مگر کیسا احساس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. منہ کیسا دکھاؤں میں؟ جو لینا ہے حساب کتاب یہیں لے لو آپ. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت ادا کرے نہیں کرے، وہ جب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو کیا منہ سے جواب دیں گے ہم؟ ہمارے اندر احساس ہونا ہر وقت، ہم امانتوں کا احساس، یا اللہ یہ ملک تیری ہے، میری نہیں ہے. یہ جسم تیرا ہے مولا، میرا نہیں ہے. یہ ہر چیز، یہ سانسیں تیری ہے، حیات تیری ہے مولا، میں تو مردہ ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. علم تیرا ہے مولا، میں تو جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم. حیات، علم، ارادہ بھی تیرا ہے مولا، میں تو مجدر ہوں، میں ارادہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. قوت بھی تیری ہے، تو طاقت ہے، قدرت ہے، یہ بھی تیری ہے، میں تو کمزور ہوں، فقیر ہوں. یہ احساس ہم امانتوں کو پہنچاتے رہنا مولا تک، یا مولا یہ تیری ہے، میری نہیں ہے، یہ تیری ہے، تیری ہے. اور سننے کی جو صلاحیت ہے وہ تیری ہے، سماعت بصارت تیری ہے، کلام تیرا ہے. میں تو گونگا ہوں، میں تو اندھا، میں تو بہرا ہوں. یہ ہم امانتیں ادا کرتے رہنا مولا کی بارگاہ میں، مولا یہ تیری ہے. نماز میں بھی ٹھہرے تو اللہ اکبر جو ہم کرتے ہیں ہاتھوں اٹھا کر، کہ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا اللہ یہ سب تیرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر بول کے ہم ہاتھ بھر لیتے. یہ کرنے کا طریقہ جو ہے، مولا یہ ملک تیری ہے، تیرے حوالے، اللہ اکبر. یہ ہے اصل نماز میں جو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں نا، مولا یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، تیری ملک ہے، تیرے سامنے حاضر کر دیا مولا، میرا کچھ نہیں ہے. تو یہ آنا ہمارے نمازیں قبولت ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم مالک بننے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم مملوک بننا.
اللہ مالک ہے. ہم فقیر بن کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی قبول ہوتی, وہ دعائیں بھی قبول ہوتے ہمارے. کیونکہ مالک جو دیا فقیر وہ لے لیتا. میرے کو ایسی چھونا, میرے کو ویسی چھونا, ایسا سب فقیر کی مرضی نہیں رہتی, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی کہ میرے کو ایسی چھونا, میرے ساتھ کئی کو ایسا ہوا, میری زندگی کیسی. آج اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہر مسلمان کے منہ سے یہی چلتا کہ میری زندگی میں کئی کو اتنے پریشانیاں ہیں بھائی, میری زندگی میں کئی کو جو ہے اتنے جو ہے پریشانیاں ہیں. پریشانیاں بول لے آپ, جو ہے جو ٹیسٹ کرتے اللہ تعالیٰ آزمائشاں بول لے, کئی کو میری زندگی میں اتنے ہے. بلکہ کیوں نماز جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں, امانت جیسا ادا کرنا ہے ویسا امانت ادا نہیں کر رہے ہیں. ایکویریم لیے مگر وہ مچھیاں مار کے دے رہے ہیں, امانت ادا کریں ہم نہیں کریں ویسی امانت ادا. اس لیے وہ ناراض ہو گیا, بازو ہمارا جو پڑوسی دے کے گیا تھا وہ ناراض ہی ہے وہ, اسی لیے ہمارے دعائیں قبول, اسی لیے ہمارے پریشانیاں ہمارے. تو جو ہے اب اگلا دیکھیں ہم, ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو درداء آپ کے پاس جو ہے 2 باغ تھے. تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس 2 باغ ہے, ایک میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, آپ اس کو قبول فرما لیجیے. تو کیا میں ایک سوال پوچھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں تو پوچھیے بولے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ باغ تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے ایسا باغ دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ضرور ایسا باغ دے گا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میری بیوی بھی وہ باغ میں ہوگی جنت میں؟ تو ہاں, آپ کی بیوی بھی وہ باغ میں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے بچے بھی وہ باغ میں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہاں, آپ کے بچے بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کے باغ میں جنت میں ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گواہ ہیں نا, میرے پاس 2 باغ ہے, جو بہتر والا باغ ہے جس میں میں رہ رہا ہوں, اس کے چابیاں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. تو فوراً چابیاں حوالے کر دے کے آپ اپنے باغ کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں. اور اب باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں آپ, کیسی امانت ایک بار حوالے کر دیے, اس کے بعد دیکھیں آپ باغ کے اندر نہیں جا رہے, باغ کے باہر ٹھہر کر اپنی وائف کو آواز دے رہے ہیں, اے ام ابو درداء, باہر آ جائیے بچوں کے ساتھ, ہم نے بہترین تجارت کی ہے آج ہم نے ایسی تجارت کی ہے. اور وہ تجارت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم نے تجارت کی ہے. اور اللہ ایسا تاجر ہے کہ کبھی نقصان نہیں کر سکتا, ہمیشہ فائدے والا میں نے آج تجارت کر کے آئی ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ تو میں نے باغ اللہ کے راہ میں دے دیے. تو آپ فرماتے آپ کی وائف کی واہ واہ, کیا بہترین ٹرانزیکشن, کیا بہترین تجارت کر کے آیا آپ, کہ آپ نے باغ اللہ کے راہ میں دے دیا. جیسا فرمایا کہ واہ واہ, کیا بہترین تجارت کر کے آیا آپ نے. فوراً اپنے بچوں کے ساتھ لے کے آپ باہر نکل گئے. آپ اندر نہیں گئے, جیسا چابیاں دے کے آئے آپ اندر قدم نہیں رکھے, یہ اللہ کا ہے, اللہ کی راہ میں قربان. پھر آپ بچوں کے ساتھ دوسرے باغ میں جا کے رہے. تو کیسا دیکھیں آپ, اللہ کے لیے جب آئی بات, اللہ کے لیے جب امانت ادا کرنے کی چیز آئی تو جان قربان. اپنی بیوی بچوں کو بھی ایسا بنایا, آپ کی بیوی بھی تعریف کر رہی کہ واہ کیا بہترین آپ جو ہے ڈیل کر کے آئے اللہ کے ساتھ, کہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسا باغ ہوگا, جنت میں ہم ایک ساتھ رہیں گے. کیا بہترین آپ جو ہے تجارت کر کے آئے. تو کیسے دیکھیں آپ, کیسے صحابہ اکرام کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اس سے کیا ہوا کہ امانتیں ادا کرنے والے بن گئے, ایمان والے بن گئے. اور جیسا امانت ادا کرنے کا حق ہے ویسا کر رہے ہیں امانت, جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لے کے آ رہے ہیں. اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان, اپنی بیوی بچے قربان, اپنا مال قربان, اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان. اب دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار جب دین کی دعوت پیش کی مشرکان مکہ کے سامنے, تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے, وہ لوگ قبول نہیں کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرے محبوب, آپ مایوس نہ ہوں, آپ پھر سے کوشش کریے, ان کو تعاون, ان لوگ کھانے کے لیے بلا کے پھر واپس بلائیے.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کھانے کی دعوت کی اور پورے مشرکان اہل مکہ کو پورا بلا کے کھانے کی ضیافت کی. پھر کھانے کے بعد پھر پیش کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس کی سنت ہے؟ کھانا کھلا کر دین دینا اولیاء اللہ کی سنت ہے. جو ہمارے پاس جو حلقے میں ہوتا ہے کھانا کھلا کر دین پیش کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد جب یہ دعوت پیش کی کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, صرف اللہ ہی مالک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں, یہ گواہی دیجیے آپ لوگ. تو کوئی گواہی نہیں دیے. ایک بچہ 10 سال کا اٹھا, 10 سال کا بچہ اٹھ کر بولتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بچہ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 10 سال کی کچھ عمر نہیں ہے, کچھ سمجھ بھی نہ رہتی زیادہ, مگر کیسی گواہی دی آپ, کیسا امانتوں کو ادا کرنے کے لیے ریڈی ہے. آپ جو ہے موت کے بستر پر سو جاؤ بولے تو سو گئے. صبح اٹھ کے ملنا مجھے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو آپ فرمائے کہ میں نے ایسی بہترین نیند اپنی زندگی میں نہیں سوئی, کیونکہ میرے کو یقین تھا اس رات میرے کو موت نہیں آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی امانتوں کو ادا کرے آپ, ایسا امانتوں کا احساس ہے, ایسا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایسا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر, سبحان اللہ. تو ہمارے کو بھی ایسے امانتوں کا احساس ہونا چاہیے, امانتوں کو ادا کرنا ہے ہمارے کو. ہم یہاں پر آئے, ہم کہیں کو اللہ تعالیٰ ہمارے کو کہیں کو بھیجے, کیا مقصد؟ ایک مقصد ہوتا ہر کسی کا. ایک بندہ جاب کر رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ خالی جاب کر لیتا ہوں نے, اس کا مقصد کیا ہے کہ میں 30 دن کام کروں گا میرے کو سیلری ملے گی, اس کا مقصد سیلری حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کو مقصد پہ بھیجے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو امانتیں ہمارے کو دیے وہ اللہ کو لوٹانا, امانتوں کو ادا کرنا, وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. پہ ہم یہاں پہ آ کے کیا بول رہے ہیں؟ یہ جسم میرا ہے, یہ آنکھ میری ہے, میں جو چاہے غلاظت دیکھتا ہوں اس سے. یہ کان میرے ہے, میں جو چاہے سنتا ہوں اس سے. یہ منہ میرا ہے, یہ زبان میری ہے, میں منہ پھٹا ہوں بھائی, میں جو دل میں بول دیتا ہوں. منہ پھٹا ہے تو کیا تو تیری سمجھ رہا, اسی لیے تو یہ سب باتیں کر رہا. اللہ کی سمجھا تو پھر نہیں بولتا یہ میرے کو اس کے ہمارے کو جو ہے حساب دینا ہے بول کے. حساب دینے کا ڈر رہے گا تو جو ہے ہم اللہ کی مرضی سے ہم چیز یوز کریں گے. اب جو ہے ایک اور ایک واقعہ رکھے, انشاءاللہ قرآن کے آیتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ مالدار تھے وہ وقت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آپ ایک بار آتے ہیں, آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پورے جو ہے لوگ جنت میں چلے گئے, پورے امت محمدیہ جنت میں چلے گئے, مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہیں آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں باہر, اور جب آپ آئے تو پورے کپڑے آپ کے جو ہے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے. تو آپ کی نیند ہوشیار ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر دوسرے دن آپ بلائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا, تو اس میں دیکھا کہ سارے امت محمدیہ جنت میں چلے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت محمدیہ کو جنت میں جائیں گے, اور آخری آپ انٹر ہوں گے کہ میری امت تو آ گئی نا جنت میں, اب میں جاؤں گا جنت میں. الحمدللہ ایسے آقا ہیں ہمارے. تو اب جو ہے آپ فرمائیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا, اے عبد الرحمن میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ سارے امت محمدیہ جنت میں چلے گئے, اور آپ کا میں انتظار کر رہا ہوں, آپ آئے نہیں. تو اور تھوڑی دیر دیکھا تو آپ آ رہے تھے, اور آپ پورے جو ہے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں دیکھا آپ نے خواب؟ آپ ہی میری رہنمائی فرما دیجئے, مجھے تو نہیں پتہ, اللہ کے رسول بہتر جانے. تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عبد الرحمن, آپ کے پاس اتنا مال ہے یا آئے گا کہ آپ اس کا حساب دیتے دیتے تھک جائیں گے. اتنا حلال کا حساب دینا ہے, حرام کے تو چھوڑی دو, حرام کی تو سزا کاٹنا ہے وہاں پر, حلال کا ہی اتنا حساب دینا ہے ہمارے کو کہ آپ کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا حساب دینا ہے. جو آج ہم بول لیتے ہیں نا, ہمارے کو زیادہ مال ہونا, ہمارے کو زیادہ پیسے ہونا, ہمارے کو زیادہ پراپرٹی ہونا,
توبہ کر رہے ہیں, ہمارے کو زیادہ پراپرٹی نہیں چاہیے, کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا, اتنا ہمارے کو جو ہے پسینے میں وہاں پر بھیگتے رہنا پڑے گا حساب دیتے دیتے. وہ بھی حساب لینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ شدید غصے میں رہیں گے, شدید. جو بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ابھی ہے, توبہ کر کے اللہ کی پھر اب دیکھیں آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی رہنمائی فرما دیجیے کیا کروں میں. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ تم حساب دیتے دیتے تھک جاؤ گے, تو فوراً 200 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا آپ. پھر ایسا خیرات کرتے گئے آپ. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ جو ہے حضرت سلمہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. کیا فرمائے کہ اے میری ماں, مال بہت آ رہا ہے, میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رہنمائی فرماتے تھے, اب آپ میری رہنمائی فرما دیجئے. تو میں کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں رہنمائی فرما سکوں؟ میں نہیں کر سکتی ایسا. تو میری ماں کچھ تو بتا دیجئے آپ, میں کیا کروں؟ تو آپ ایک کام کریے کہ آدھا مال اب صدقہ کر دیجئے اللہ کی راہ میں. تو آپ جیسا یہ حکم ملا آدھا مال اپنے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا آپ. تو جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد, اتنا مال تھا آپ کے پاس کہ آپ کے پاس سونے کی اینٹاں تھے. تو آپ کے اولاد جو بانٹنے کا وقت تھا تو اینٹاں آدھے توڑ کر اپنے آپ کو بانٹتے تھے, ایک دوسرے میں بانٹ لیتے تھے ان لوگ, اتنا مال تھا آپ کے پاس. تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد کسی کو خرچ کرے, کسی کو مال دیے, اس کے بعد احسان نہیں جتلانا کہ میں تمہارے کو دیا بول کے, پھر وہ دینے کے بعد پھر تکلیف بھی نہیں پہنچانا ان کو. اب جو ہے ہم ماں باپ کو مال دے رہے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے احسان نہیں جتلانا اور نہ ان لوگوں کو تکلیف دینا. یہ جتنے بھی باتیں ہیں ہم سب کے لیے پہلے میرے لیے ہے. پھر وہ اپنے آگے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو اور کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا, نہ ان کو تکلیف پہنچانا. اگر ایسا کرو گے تب جا کے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ایسا لوگ ثواب پانے والے لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ, یہ لوگ ایک تو وہ لوگ ہو گئے جو اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا. پھر اب جو لوگ دکھانے کے لیے پیسہ مال خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. کیا فرمان اللہ تعالیٰ؟ یہ شیطان ان کا ساتھی ہے. ان کا ساتھی ہونے کے بعد شیطان کیا کرتا؟ ایک تو دکھاوا, مطلب ریاکاری. اب میں نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے لیے نماز پڑھنا, لوگاں میری واہ واہی کرنا بلکہ نماز پڑھنا, وہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا اللہ تعالیٰ. یعنی ریاکاری شرک ہے. ریاکاری ہمارے اندر نہیں رہنا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا, ہم کوئی مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا, اس میں احسان نہیں آنا, اس میں انا نہیں آنا ہماری. کیا بولنا؟ شیطان جیسا مال خرچ کرتے شیطان آ جاتا وہاں پر. ارے اب تم غریب ہو جاتے, اب تم فقیر ہو جاتے. تو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے کہ شیطان تمہارے کو غریبی سے ڈراتا, مفلسی سے ڈراتا, تم غریب ہو جاتے بول کے بولتا, مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کلمہ پڑھ لے تو ختم. وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. 70 گز انہیں زمین میں دھسائے تھے اللہ تعالیٰ اس کو. تو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت. ان لوگوں کو نہ اللہ کا ڈر رہتا اور نہ ہی ان لوگوں کو آخرت کا ڈر رہتا. ایسے لوگوں کو ان لوگ مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا ساتھی اور دوست کون ہے؟ شیطان ان کا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اور نہ تمہارا مال تمہیں ہمارے حضور کوئی قرب عطا کرتا ہے اور نہ تمہاری اولاد. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تم سمجھ رہے ہوں گے تم جو مال تمہارے پاس جو ہے اس سے تم ہمارے قریب آئیں گے، بلکہ نہ تمہارے مال سے تم قریب آتے، نہ تمہاری اولاد سے تم قریب آتے، صرف تمہارے ایمان سے تم ہمارا قرب حاصل کر سکتے. اور ہاں مگر جو ایمان لائے، دیکھیں آپ، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دوہرا ثواب ملے گا، یعنی دگنا ثواب دیتے بر اللہ تعالیٰ. اگر شرط کیا ہے؟ ایمان لانا پھر اچھے عمل کرنا، ایمان لانا پھر مال خرچ کرنا. اگر ایسا بنا ایمان لے کے مال خرچ کریں گے تو شیطان اپنے ساتھ کھیل لیتا، جیسا اب تک کھیل لیتے ہوئے آیا نا، ویسا ہمارے کو ریاکاری میں لگا دیتا انہیں. یا ہاں پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اور نہ تمہارا مال تمہیں ہمارے حضور کوئی قرب عطا کرتا ہے اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے. کیسا اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ہمارے سمجھانے کے لیے، ہماری فہم میں، دیکھو میں مالک کیسا ہوں تمہارا، تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تو صحیح، پھر دیکھو میں تمہارے کو اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں، جو ہے پریشانیوں سے نکل کر راحتوں کی طرف لے کے آتا ہوں. بس میرے کو مالک تو بلکہ ٹکو تو صحیح. فرشتوں کو اتار دیتا ہوں میں بر اللہ تعالیٰ. ہم وہ ٹکتے ہیں، اصل ہماری پرابلم وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو حفاظت فرمائے اور اللہ کے اوپر جیسا ایمان لینے کا حق ہے ویسا ایمان لانے والا بنائے. یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں تو ہمارا مال یہاں پہ ختم ہو جاتا، کم ہو جاتا، بلکہ مگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی وہ نہیں ہے. ہم مال کر رہے، اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہیں ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا مال وہاں خرچ نہ ہو رہا، ہمارا جو اللہ کی راہ میں ہم دے رہے، اللہ کے اکاؤنٹ میں ہمارا جو اکاؤنٹ چل رہا نا، وہاں پر ہمارا ٹرانزیکشن ہو رہا، وہاں پر ہمارے سیونگس ہو رہے ہیں. تو ہمارا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو کھیل تماشا ہے تم لوگوں کا، یہ جو دنیا میں جو جی رہے نا، کھیل تماشا ہے تم لوگوں کے لیے. اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تمہیں دے دے گا. ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نہیں چاہیے. اور تمہارا مال تم سے نہیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال چاہیے ہی نہیں. کیا ہم مال دیے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مالک ایسا ہے کہ نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. ایسا مالک ہے. ہم تو بھی کبھی سو جاتے مگر اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی نہ کبھی اونگ آتی. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہے. اس کا ذاتی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیشہ ہم یہ تصور میں رہنا کہ یہ مولا یہ جسم تیرا ہے، اس کی ہر چیز تیری ہے، یہ سانس تیری ہے، یہ ہر چیز تیری ہے. نماز میں بھی ہم یہ تصور رکھ کے نماز پڑھیں گے تب جا کے ہمارے نمازیں قبول کریں گے، نہیں تو منہ پہ مار دیتے ہیں ہمارا نماز. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیں ہوئے ہیں، اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.